ہے کہ دوسروں کے عیب تلاش کرتا رہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایماندار آدمی بھولا بھالا، سیدھا اور شریف و تباہ ہوتا ہے، منافق دھوکے باز ہوتا ہے۔ منافق دھوکہ باز ہوتا ہے۔ اب جو دھوکے باز ہو، دنیا اسے ہوشیار کہتی ہے، دنیا اسے چلاک کہتی ہے، ہاں تو وہ ہوشیار نہیں ہوتا، وہ چیٹر ہوتا ہے۔ وہ تو جسے کہیں کہ پرلے درجے کا احمق ہوتا ہے کہ چھوٹے سے نفع کی خاطر بڑا نقصان کر رہا ہوتا ہے، اور اپنی ذات کو، اس کی ذات شرافت سے اور جسے کہیں کہ مومن کی صفات سے خالی ہے۔ تو منافق کی مزاج ہے، وہ دھوکے باز ہوتا ہے، ذلیل و تباہ ہوتا ہے، بد مزاج ہوتا ہے۔ اور ذلیل و تباہ یعنی اس کی طبیعت میں دوسروں کی عیب اور دوسرے کی کمزوریاں تلاش کرنا اس کا مزاج ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست اور مردم شناسی سے ڈرتے رہو۔ مومن، سبحان اللہ، ایمان والا یہ دانا آدمی ہوتا ہے، دانا آدمی ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت مردم شناسی نصیب فرما دیتے ہیں۔ مردم شناسی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست، مردم شناسی سے ڈرتے رہو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اسے اللہ نے بصیرت دی ہوتی ہے۔ ایک آنکھ تو وہ ہے جو سر کی آنکھیں ہیں، جو اللہ ہر ایک کو دے دیتا ہے، ظالم کو بھی دے دیتا ہے، مظلوم کو بھی دے دیتا ہے، اپنوں کو بھی دے دیتا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی دے دیتا ہے، فرما برداروں کو بھی دے دیتا ہے، نافرمانوں کے پاس بھی اللہ کی یہ نعمت ہوتی ہے۔ لیکن ایک نعمت وہ ہے جسے ہم دل کی آنکھ کہہ لیں، جسے ہم دل کا نور کہہ لیں، جسے ہم دل کی بصیرت کہہ دیں، یہ اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ مردم شناسی، دانائی، سمجھداری، دانائی، مردم شناسی، یہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست، مردم شناسی سے ڈرتے رہو۔ اب دیکھیے دانائی اس دنیا کے لحاظ سے بھی کتنی بڑی دولت ہے، مردم شناسی اس دنیا کے معاملات اور معاشرت کے اندر بھی کتنے کام آنے والی چیز ہے، اور ان سب چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان اور دینداری سے ہے۔ جیسے آج ہمارا معاشرہ جس کی ضرورت محسوس کرنے کے لیے تیار ہے، جس کی اہمیت ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ ایمانی زندگی سے نہ آخرت صرف سنورتی ہے، دنیا بھی سنورتی ہے۔ دنیا کے اندر بھی دانائی کے فیصلے ہوتے ہیں، عقل مندی کے فیصلے ہوتے ہیں، بصیرت کے فیصلے ہوتے ہیں، سمجھداری کے فیصلے ہوتے ہیں۔ دو بھائی ہوں، ایک عمر کے ہوں، ایک جیسی تعلیم ہو، اور ان میں ایک دیندار ہو اور ایک دیندار نہ ہو، تو واضح فرق نظر آئے گا کہ عقل مندی اور سمجھداری کس کی ہے، بشرطیہ کہ پہلے سے سمجھ بوجھ کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں، اور پھر ان میں ایک دیندار بن جائے، ایک دیندار بن جائے تو دونوں کی سمجھ بوجھ میں واضح فرق محسوس ہو، دونوں کی عقل مندی میں واضح فرق نظر آئے۔ تو یہ ایمان اور یہ دین آدمی کے اندر دانائی پیدا کرتا ہے، مردم شناسی پیدا کرتا ہے، بصیرت پیدا کرتا ہے، اس کی عقل اور سمجھ میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اس سے بڑا حماقت کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی دنیا کے چھوٹے نفع کے خاطر آخرت کے بڑے نفع کو ضائع کر دے۔
لیکن بتائیے آج ہمارے ہاں سمجھداری کا معیار کیا ہے؟ آج ہمارے ہاں سمجھداری کا معیار کیا ہے؟ دانائی کا معیار کیا ہے؟ جو آخرت سے غافل ہو اور اسے دنیا کمانا اکٹھا کرنے کا ڈھنگ آتا ہو. ہمارے ہاں سمجھداری کا معیار ہی ہے. یہ خود ان کی عقل میں بھوسا بھرا پڑا ہے جو عقل مندی کا یہ معیار سمجھتے ہیں. خود ان کی عقل میں بھوسا بھرا پڑا ہے. عقل مندی سمجھداری وہ ہے سبحان اللہ جو بصیرت کے دانائی کے وہ فیصلے کرے، اور دانائی اور سمجھداری کا وہ معیار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی خوبی بتائی ہے کہ وہ دانا ہوتا ہے، وہ مردم شناس ہوتا ہے، وہ دانا ہوتا ہے، وہ مردم شناس ہوتا ہے. یہ رب العزت بھی دولت ایمان والے کو عطا فرماتے ہیں بقدر ایمان، بقدر دینداری. جس قدر اعلیٰ درجے کا ایمان ہوگا، جس قدر اعلیٰ درجے کا ایمان ہوگا اور جس قدر اعلیٰ درجے کی دینداری ہوگی. دینداری کی ایک بڑی علامت کیا ہے کہ اس دینداری میں گناہ کی زندگی اور گناہ کی ظلمت شامل نہ ہو. اس دینداری میں گناہ کی ظلمت شامل نہ ہو، اس دینداری میں گناہ کا اندھیرا شامل نہ ہو، اس دینداری میں گناہ کی ظلمت شامل نہ ہو. ہمارے ہاں دینداری تسبیح پڑھنے کا نام رہ گیا، وظیفے پڑھنے کا نام رہ گیا، اور چند رسوم کرنے کا نام رہ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ احب ان اکون اعبد الناس، میں چاہتا ہوں میں سب سے زیادہ دیندار عبادت گزار بن جاؤں، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جا سب سے بڑا عبادت گزار بن جا. گناہ حرام ہے، اللہ کی نافرمانی حرام ہے، اللہ کے حکم کو توڑنا، اللہ کے قانون شکنی حرام ہے. فرما اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جا سب سے بڑا دیندار بن جائے. تو یہ ہے دینداری، اس میں جس قدر ترقی ہوگی شرافت بڑھے گی، دانائی بڑھے گی، بصیرت بڑھے گی، مردم شناسی آئے گی. اللہ رب العزت یہ خوبیاں ہمیں بھی نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.